السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آج انشاءاللہ 23ویں تراویح مساجد میں انشاءاللہ پڑھی جائے گی، تو اس مناسبت سے آج 23ویں پارے کی ایک سورت سورہ یاسین کا مختصر سا سورہ یاسین کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ اور بیان ہوگا۔ سورہ یاسین جو ہے قرآن مجید کی بڑی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ وہ 22ویں پارے میں ہے، 21 آیات، اور باقی اس کا حصہ جو ہے وہ 23ویں پارے میں ہے۔ اس کی کل 83 آیات ہیں۔ تو سورہ یاسین کے متعلق سب سے پہلے تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا نام سورہ یاسین کیوں ہے۔ اس لیے کہ اس کی پہلی ہی آیت کے اندر 2 یعنی حروف مقطعہ وہ بیان ہوئے ہیں، یاسین، اس وجہ سے اس کا نام ہے سورہ یاسین۔ ایک غلط فہمی جو ہے وہ دور کرنی چاہیے کہ بعض لوگ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لقب ہے، یاسین یا طٰہٰ، اور بعض لوگوں نے یہ شعر بھی بنایا ہوا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان وہی قرآن۔ تو یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یہ وصف نہیں، بلکہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایک حرف والے ہیں، جس طرح قاف والقرآن المجید، کچھ 2 حرف والے ہیں جس طرح یاسین یا طٰہٰ، کچھ 3 حرف والے ہیں جس طرح الف لام میم، اور کچھ 4 حرف والے ہیں جس طرح الف لام میم را، اور کچھ ہیں جو 5 حرف والے ہیں جس طرح قاف ہا یا عین صاد۔ تو بات اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، تو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی کسی حدیث میں اس کو کنفرم نہیں کیا کہ یہ میرا نام ہے۔ آپ کے جو اسماء گرامی ہیں بعض احادیث میں آتے ہیں۔ دوسری بات جو یاسین سورت کے حوالے سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ یہ عام ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اس کی جان نہ نکل رہی ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر یہ سورہ یاسین پڑھی جائے، یعنی یہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک بات ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث مروی نہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا ہو کہ مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کر اگر سورہ یاسین پڑھو گے تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق وہ چونکہ ہمارے ہی ایک معاشرے کا حصہ تھے تو انہوں نے اس بات کو بلکہ بطور طنز معاشرے پر یہ بات کہی ہے کہ دیکھو آج مسلمانوں کا اس قرآن کے ساتھ صرف یہ تعلق رہ گیا کہ اس کے مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ کہتا ہے اے مسلمان تیرا اس قرآن کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں، یعنی کبھی ساری زندگی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی اس کو پڑھا نہیں، کھولا نہیں، سمجھا نہیں، اور یہ نہیں کبھی جستجو دل میں پیدا ہوئی کہ میں پتہ تو کروں کہ اس قرآن میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اب جب بیمار ہو گیا اب قرآن کی فلاں سورت پڑھو، فلاں سورت پڑھو، اب مرنے کے قریب ہے تو اب فلاں سورت پڑھو، اب مر گیا ہے تو اب قرآن پڑھ پڑھ کر اس کو پیچھے سے بخشو اور بلٹی کرو۔ یہ جو انداز ہے یہ علامہ اقبال بھی اس بات پہ بڑا افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں بآیاتش ترا بجز کار ای نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ کہتا ہے مسلمان کہ تیرا اس قرآن کے ساتھ صرف یہ تعلق ہے کہ اس کی سورہ یاسین پڑھو تاکہ مرنے والا آسانی سے مر جائے، اس کی جان آسانی سے نکل جائے، حالانکہ تجھے تو یہ قرآن پوری زندگی کا لائحہ عمل بنانا چاہیے تھا، دستور الحیات بنانا چاہیے تھا، اس قرآن پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا یاسین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دوسری بات جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے انسان کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے، ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحیح فرمان میں جاری نہیں کی، یہ لوگوں کے اندر ایسے ہی مشہور ہے۔ بلکہ اگر اس کا بغور اس کو دیکھا جائے تو یہ جو مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کر کلام پڑھنا یہ مسلمانوں نے یہودیوں سے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ تھا اور وہ بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لینے کے لیے جب گئے تو اب جب وہاں پر پہنچے تو وہ بچہ وہ بڑا شدید بیمار تھا، تو اس کا باپ اس بچے کے سرہانے تورات پڑھ رہا تھا سرہانے بیٹھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس یعنی کہ آدمی سے پوچھا، وہ جو بچے کا باپ تھا، کہ یہ بتائیے کہ کیا میرا تذکرہ اس تورات میں ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ کا تذکرہ اس تورات میں نہیں، تو اس نے جھوٹ بولا۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ چونکہ اس گھر کا بیدی تھا، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے،
وہ سمجھ گیا کہ میرا ابو غلط بیانی کر رہا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میرے ابا جی غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کا تذکرہ اس تورات میں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، آپ کا تذکرہ، آپ کی بشارتیں آپ کے آنے کے بارے میں یہ انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں۔ تو اس نے یہودی نے یعنی بڑی ہی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط بیانی کر دی کہ آپ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو بچے نے جب یہ راز کھول دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچے کو دعوت دی کہ بیٹا آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو اس بچے نے ایک دفعہ گردن گھما کر سرہانے کی طرف اپنے باپ کو دیکھا، تو اس باپ نے بھی اس وقت فراخ دلی کا ثبوت دیا اور اس نے کہہ دیا کہ اطع ابا القاسم، کہ ابو القاسم کی بات مان لے۔ ابو القاسم وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، یہودی جو تھے، اور آپ کے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر آپ کی یہ کنیت تھی ابو القاسم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ حسین اتفاق ہے کہ ادھر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی اس بچے کی جان نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس بچے کے جو اگلے جتنے معاملات ہیں کہ اس کا کفن، اس کا دفن، اس کا جنازہ، اس کی تدفین، وہ سارے اگلے مراحل اب ہم سر انجام دیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس واقعہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن میت کے سرہانے یا قریب المرگ کے سرہانے بیٹھ کر پڑھنا، یہ ہم نے مسئلہ لیا ہے یہود و نصارہ سے، یعنی یہودیوں کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ وہ اپنے مرنے والے کے قریب بیٹھ کر اپنا کلام پڑھتے تھے۔ تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ یہ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، کسی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں۔ نمبر دو، یہ یاسین مرنے والے کے قریب بیٹھ کر پڑھنی چاہیے تاکہ آسانی سے جان نکل جائے، یہ بات بھی کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ تیسری ایک بات سورہ یاسین کے بارے میں یہ بڑی مشہور ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، یہ بات بھی کسی حدیث میں نہیں، یعنی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے ثابت۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یاسین ہے اس کو ہر روز صبح کے وقت پڑھنا چاہیے، اور ہمارے گھروں کے اندر بزرگ عورتیں اور بزرگ آدمی وہ پرانے مسئلے سنے ہوئے بس وہ ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث کے اندر یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ سورہ یاسین کو ہر روز پڑھنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں آپ کو مختصر عرض کر دوں کہ بعض مفسرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر آخرت کا بیان ہے، اور اس کے اندر عقیدہ آخرت کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ بہرحال قرآن کا حصہ ہے، سارا قرآن ہی بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا اور بڑی شان و شوکت والا ہے، مقام اور مرتبے والا ہے، لیکن بعض صورتوں کے کچھ فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں۔ تو جن صورتوں کے فضائل وہ احادیث میں موجود ہیں ان کے تو وہ فضائل بیان کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اب ایک مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے
قل هو اللہ احد، یہ قرآن کا ثلث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، سورہ آل عمران کے بارے میں، یا اور کچھ صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں اور صحیح سند سے ثابت ہیں، ان کو بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سورہ یاسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایک صحیح حدیث میں کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ ہاں، قرآن سارا ہی عظمت والا ہے، سارا فضیلت والا ہے، یہ بات الحمدللہ بجا ہے اور اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ سورہ یاسین جو ہے اس کے اندر یہ چوتھی ہی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اگر یہ ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی یہ اگر آپ کو رسول نہیں مانتی تو نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے یہ تو نہیں کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی نفی ہو جائے گی۔ فرمایا آپ تسلی رکھیں، آپ یقین رکھیں کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ فرمایا علی صراط مستقیم، اور اللہ نے ایک یہ بھی گارنٹی دے دی کہ میں عرشوں کا مالک، ساری کائنات کا خالق مالک اور شہنشاہ، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اچھا، جن کے گھر سے ہدایت کا سلسلہ چلا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت پر ہونے کی گارنٹی بھی دے دی کہ علی صراط مستقیم، اس کے باوجود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ہدایت پر، لیکن اس کے باوجود اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ساری کائنات کے امام اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل اور ہدایت پر ہونے کی جن کے لیے گارنٹی جاری ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے آخر وقت تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر اور اپنی اطاعت پر قائم رکھنا، تو ہمیں بھی یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور ہمیں بھی یہ دعا کرتے ہی رہنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہمیں ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی کی طرف نہ لے کے جانا۔ گویا کہ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہدایت پر قائم رہنے کی دعا نہیں چھوڑی، تو ہمیں بھی اپنے لیے ہدایت پر قائم رہنے کی دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے سورہ یاسین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی ہم بند بنا دیں گے، ہم ان کو ڈھانپ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے مکہ سے، یعنی آپ کے جب محاصرہ کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان یعنی قاتلوں کے درمیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزار دیا اور اللہ کے رسول نکلے اور ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بحفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
کہ اے نبی اگر آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں تو ان پر برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بالکل یہ آیت قرآن مجید کے شروع میں بھی اس طرح کی ہے، فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ شروع کے اندر بھی یہ آیت یعنی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک داعی اور ایک مبلغ جب وہ دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، تو اس دعوت دینے والے کے لیے دعوت دینا اور نہ دینا برابر نہیں، بلکہ دعوت دے گا تو اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا، اور اگر دعوت نہیں دے گا تو اجر نہیں ملے گا۔ لیکن وہ جو کافر ہیں جنہوں نے مسلمان ہونا ہی نہیں اور جن کی موت ہی کفر پر ہے، تو ان کے لیے برابر ہے کہ کوئی ان کو دعوت دے یا نہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سواء علیہم، کہ برابر ہے ان پر، یعنی کافروں پر۔ یہ نہیں فرمایا سواء علیکا کہ آپ پر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور ہم لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے آگے بھیجا، اور ان کے نشانات بھی ہم پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ رہائشیں خالی ہو گئیں، مکان خالی ہو گئے، تو دور ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنو سلمہ قبیلہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے مکان بیچ کر تو وہ جو مسجد نبوی کے قریب مکان ہیں ہم وہ خرید لیتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ جو دور سے چل کر آنا ہوتا ہے مسجد میں تو یہ ہمارا سفر کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے ابھی یہ ارادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا کہ دیارکم دیارکم یا بنی سلمۃ ستکتب آثارکم، کہ اپنے گھروں میں ہی رہو، جو تم اتنے قدم چل کر مسجد کی طرف آتے ہو تو تمہارے ایک ایک قدم پر تمہاری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تمہارے یعنی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسجد کی طرف چل کر آنا یہ وہ ان قدموں کے نشانات ہیں کہ جو باقاعدہ ان کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں رباط کیا ہے؟ فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف آنا، اور ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کا انتظار کرنا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا رباط کیا ہے کہ جب دل نہ چاہتا ہو تو اس وقت بھی وضو کرنا اور مکمل وضو کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو رباط قرار دیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف آنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے نا وآثارہم، ان کے قدموں کے نشانات، اس سے یہ بھی مراد ہے۔ نبی صلی اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ان کو وہ ایک بستی والوں کی بات سمجھائیں کہ جب ان کے پاس رسول آئے، پہلے ہم نے 2 رسول بھیجے، پھر ان کی تقویت کے لیے ہم نے تیسرا رسول بھی بھیجا، لیکن قوم والوں نے جب ان کو جھٹلا دیا تو ان کو یہ کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، تم بلا رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم پر۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔
لیکن انہوں نے اس کا بڑا ہی مختصر جواب دیا کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو تمہیں اپنے درمیان منحوس سمجھتے ہیں، جب کہ تم آئے ہو ہمارے درمیان میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے، اور اگر تم اپنی اس توحید والی دعوت سے باز نہ آئے اور اس رسالت والی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور ہماری طرف سے سخت سزا تمہیں ملے گی۔ تو انہوں نے یہ دھمکی لگائی۔ ایک آدمی حبیب نجار اس علاقے کے ایک کنارے سے، شہر کے کنارے سے وہ بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر جو ہے نا پھر ان نبیوں کی تائید کی۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی ان کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ تو اس نے آ کر ان کی تائید کی، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، بالآخر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب اس کو قتل کیا گیا، اللہ نے اس کے ساتھ ہی اس کے لیے جنت کا یعنی کہ داخلہ جاری فرما دیا۔ قیل ادخل الجنت، کہ جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا قال یا لیت قومی یعلمون، جب وہ جنت میں داخل ہو گیا تو اب اس نے وہاں جا کر بھی یہ بات کہی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ ان کا موقف غلط ہے، یہ نبیوں رسولوں کا موقف ٹھیک ہے، میں ان کو صحیح بات بتاتا تھا۔ تو یہ حبیب نجار کا تھوڑا سا واقعہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا اللہ نے آگے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے نا آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے اور وہ اپنے مدار سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس غالب اور علم والے کا اندازہ ہے جو سب پر غالب ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی بھی کئی منزلیں طے کر رکھی ہوئی ہیں۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ پرانے یعنی کہ پرانی لکڑی کی طرح، وہ ٹہنی کی طرح جو ہے نا وہ لوٹ آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ چاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جب 13، 14، 15 تاریخ آتی ہے قمری مہینے کی تو اس کی ٹکیا مکمل ہو جاتی ہے، پھر چھوٹا ہونا لگ جاتا ہے، ہوتا 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 پھر وہ چھوٹا سا لکڑی کی طرح رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے آگے نکلے، نہ چاند کی مجال ہے وہ سورج کے راستوں پہ چلا جائے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے آگے جا سکتی ہے۔ كُلٌّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے مدار پہ وہ تیر رہی ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار پہ چل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورج چاند کا بھی تھوڑا سا نا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اندر کشتیوں کا بیان ہے، پھر بارش کا تذکرہ ہے، پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا اور درم برم ہو جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہم پھر قیامت والے دن مجرموں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور اس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، پس اچانک وہ ایک بہت بڑا واضح جھگڑا کرنے والا بن جاتا۔ تو انسان کو کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہمارے بعض بھائی جو ہے نا
وہ یہ جو آیت ہے نا الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب دیکھا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں تھے، اور آنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو دیکھتے تھے، اس وقت بھی دنیا میں موجود تھے اور حاضر تھے۔ تو یہ عقیدہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں اور بالکل غلط عقیدہ ہے۔ جہاں پر یہ آتے ہیں نا علم تارا کیفا، اس کا معنی آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہوتا، دل کا جاننا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، اولم یری الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے؟ اب یہاں دیکھنے سے دیکھنا مراد نہیں، بلکہ یہاں دیکھنے سے جاننا مراد ہے کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا؟ تو جب انسان پانی کی بوند سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیا اس وقت وہ اپنی پیدائش کے سارے مراحل کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، 63 سال آپ نے زندگی گزاری، جب اللہ نے واپس بلا لیا چلے گئے، اور یہ عقیدہ اب تک موجود ہیں، اور ابھی تک ہمارے حالات دیکھتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری مشکل کشائیاں کرتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ابو جہل ایک دفعہ آیا اور اس نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک ہڈی پکڑی ہوئی ہے بربری سی، مریل سی، اور اس کو آ کر ایسے وہ یعنی اس کے ذرات کو نیچے بکھیر رہا ہے، اور ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ ہم نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، بتا یہ جو ہڈی اتنی بوسیدہ اور اتنی مریل ہو چکی ہے کہ کیا یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی اس کو جواب دے دو، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس کو زندہ کرے گا جبکہ یہ تو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ وہ ذات اس کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے اور کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ تو جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ اس چیز کو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ فرمایا الیس اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بقادر، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہم، وہ ان کے مثل اور پیدا کر لے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو بہت بڑا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا جاننے والا۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو اتنا کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لمبے چوڑے انتظامات کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، فرمایا اللہ صرف کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ تو یہ سورہ یاسین جو ہے جس پر ہم نے آج مختصر سی بات کی ہے، اس کے اندر زیادہ تر جو تذکرہ اور بیان ہے وہ آخرت کے اس بات کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب